جو مقدر میں ہے مل کر رہے گا۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی طلب میں اعتدال کا طریقہ اپناؤ، اس لیے کہ جس چیز کے لیے آدمی پیدا کیا گیا ہے وہ اسے مل کر رہے گی۔ وضاحت یعنی کمانے کے چکر میں زیادہ نہ پڑو۔ آدمی کے مقدر قسمت میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ اسے مل کر رہے گی، تو بے اعتدالی اور ظلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا مال جو اپنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ قرض ادا کرنے کا نبوی طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی رباح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرض لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے وہ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے۔ قرض کی جزا ہی شکریہ ادا کرنا اور قرض ادا کرنا ہے۔ 7 مہلک کاموں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اسے قتل کر ڈالنا سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ ایک شخص نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت نافرمانیاں کر کے برباد کر لی ہے اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، سو تم آباد کی ہوئی جگہ کو چھوڑ کر برباد کی ہوئی جگہ پر جانے کو ناپسند کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو، کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، یہ پہلی بات ہے، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، دوسری بات ہے، اور اگر کوئی شخص پہننے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آگ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص آگ سے محفوظ رہنے کی استطاعت رکھے، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ ضرور ایسا کرے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک خدمت گزار کنیز مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کام کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خدمت گزار تو ہمارے ہاں نہیں ملا، ہمارے گھر میں بھی موجود نہیں۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمت گزار سے بہت بہتر ہے؟ جب تم بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو اور 34 بار اللہ اکبر کہو۔ دوسری روایت میں سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، میں نے اس تسبیح کو کسی رات نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے،
کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ سونے سے پہلے وضو کرنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص رات کے کسی وقت کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یقیناً وہ باوضو سویا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے انداز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی گالی دے اور تمہارے اس عیب سے تمہیں آر دلائے جسے وہ جانتا ہے، تو تم اسے اس کے اس عیب سے آر نہ دلاؤ جسے تم جانتے ہو، کیونکہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ پریشانی کے وقت دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت پریشانی میں یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے۔ مہمان نوازی کی ایک روشن مثال۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مسکین ان کے ساتھ کھانے کے لیے نہیں لایا جاتا تھا۔ گندے کپڑے دھو لینے چاہیے۔ میلے کچیلے لباس میں ایک شخص کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس شخص کو پانی نہیں ملتا کہ جس سے یہ اپنا لباس دھو ڈالے؟ میت کے لیے کھڑے ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک ہمارے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب ہم اسے اٹھانے کے لیے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت ڈرنے کی چیز ہے، لہٰذا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہو تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ انسان کے دل میں یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں دونوں کسی بندے کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکے۔ بخل اور ایمان، یہ دونوں بھی کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ غربت کا علاج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ استغنا و بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک وقت پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے کا وعدہ کیا، لیکن آنے میں دیر ہوئی۔ اس وقت پر نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے کسی ایسے گھر میں نہیں جاتے جس میں مورت، تصویر یا کتا ہو۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی زبان سے، اور حال یہ ہے کہ ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو ان کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔
صدقہ بھی سایہ رکھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والے کی قبر کی حرارت کو صدقہ بجھا دیتا ہے، اور صرف مومن ہی قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ عبادت میں احسان کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اجنبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ 6 اعمال کی ضمانت پر جنت کی ضمانت۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔